بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کے حوالے سے ہی ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ کہ آل اور اصحاب پہ درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے اور طریقہ کار کیا ہے، اس کی صحیح کیفیت اور طریقہ کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آل پہ درود پاک پڑھنا یہ تو بہت اہم ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل بھی ہے، اور درود مکمل بھی تب ہوتا ہے کہ جب درود پاک میں حضور کے اسم گرامی کے بعد آپ کی آل کا بھی ذکر کیا جائے۔ اس لیے کہ جتنی بھی درود پاک کے بارے میں مرفوع احادیث ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ کے جو فرامین ہیں، ان میں تقریباً کوئی ایک آدھ حدیث کے علاوہ تمام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اسم گرامی کے بعد آپ کی آل کا بھی ذکر ہے۔ جیسے بخاری، مسلم وغیرہ تمام کتب حدیث میں جب آقا علیہ السلام سے درود پاک کے بارے میں پوچھا بھی گیا تو آپ نے جو درود پاک سکھائے وہ تقریباً 40 کے قریب درود پاک کے مختلف الفاظ حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ مشہور وہ جسے ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں حضور کے اسم گرامی کے بعد آپ کی آل کا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے حضرات لکھتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کے عظیم محدث جذب القلوب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آل پہ درود پاک پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ سختی کے ساتھ حکم تو نہیں دیا گیا۔ قرآن میں تو صرف حضور کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ کی آل پہ درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آل پہ درود پاک پڑھا جائے گا تو پچھلے دنوں میں ایک صاحب کا یہ ایک اعتراض مجھ تک پہنچا، وہ کہہ رہے تھے کہ حرف جار یعنی اللہ کا دوبارہ ذکر کرنا، اعادہ کرنا، تکرار کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یعنی اللہ کا جو حرف ہے اس کا ذکر کرنا۔ تو کیا پہلا جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بغیر کیا یہ غلط ہے اور دوسرا یہ درست ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ دونوں صحیح ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درست ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم بھی درست ہے، لیکن اللہ کا ذکر کر دینا یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلے میں کچھ اختلاف ہے۔ تو اس بارے میں یہ جو اللہ حرف ہم ذکر کرنا ہے یا ذکر نہیں کرنا، تو اس بارے میں جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں جن کو نحوی کہتے ہیں، ان کا اختلاف ہے۔ 3 نقطہ نظر ہے اس حوالے سے کہ جب ضمیر مجرور ذکر ہو تو اس کے بعد اس پہ آگے اسم ظاہر کا عطف ہو تو کیا حرف جار کا دوبارہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے 3 نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر جمہور اہل بصرہ کا ہے، ان کے نزدیک وجوب و اعادۃ الجار الا فی ضرورہ کہ حرف جار کا اعادہ کرنا ضروری ہے، کہ جب ضمیر مجرور پر عطف ہوگا آگے تو حرف جار کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ جبکہ دوسرا نقطہ نظر کوفیوں کا ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، آپ حرف جار کا ذکر کریں تبھی بھی ٹھیک ہے، ذکر نہ کریں تبھی بھی ٹھیک ہے، یعنی ان کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ٹھیک ہے اور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم دونوں طرح پڑھنا ان کے نزدیک ٹھیک ہے۔ اور قرآن کی بہت سی آیتوں سے ان حضرات کا استدلال بھی ہے، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت اس میں آخر پہ آتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس میں بہ میں ہی ضمیر مجرور ہے اور اس کے اوپر ان کے نزدیک عطف ہے الارحام کا، اسم ظاہر کا اور حرف جار اللہ کا با کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ اور بعض نے تو الارحامہ پڑھا ہے، لیکن ایک قرات 7 قراء میں سے ایک قاری کی قرات جو ہے وہ الارحام میں بھی ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اس کی روح سے اس کا عطف ہی ضمیر پہ بنتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 127 ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تو فِيهِنَّ میں ہن ضمیر مجرور ہے اور اس کے اوپر وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ کا عطف کیا گیا ہے اور حرف جار فی کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 162 بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 بھی ہے، بہت ساری اسی طرح سورہ ہجر کی آیت نمبر 20 بھی ہے جہاں حرف جار کا اعادہ نہیں کیا گیا۔
اس لیے بعض ناویوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حرف جار کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز اس میں جو گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پہ درود پاک پڑھنا کیا یہ مستحب ہے آل کی طرح یا مستحب نہیں ہے؟ تو اس پر بھی میں گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر دوسرا آدمی فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک صاحب کا نقطہ نظر سننے کو ملا، وہ بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑی ضرورت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے مسالے کے لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بدعتی ہیں، خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ درود پاک میں اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو اصحاب پہ درود پاک پڑھنے کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں اور ائمہ مجتہدین کی طرف سے صحابہ تک کہیں سے بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آزاد نے لکھا ہے کہ جیسے آل پہ درود پاک پڑھنا مستحب ہے، اسی طرح اصحاب پہ، حضور کے صحابہ کرام پہ درود پاک پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اس کے لیے حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، مصر کے عظیم عالم دین تھے، جن کے درجنوں کتب ہیں، ان کی مشہور کتاب جو درود پاک کے حوالے سے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین، اس کی جلد اول میں انہوں نے صفحہ 136 پہ ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، لیکن آل پر قیاس کرتے ہوئے بالاتفاق آپ کے اصحاب پر بھی صلاۃ پڑھنا مستحسن عمل ہے، جیسے کہ دلائل الخیرات شریف کے شارحین اور دوسرے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جلالین تفسیر بڑی مشہور تفسیر ہے قرآن پاک کی، اس کے اوپر ایک حاشیہ ہے، حاشیۃ الساوی، حضرت امام ساوی کا حاشیہ ہے، تو اس میں بھی سورہ احزاب کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کی ضمن باز کرتے ہوئے ذکر کیا کہ درود پاک کا بہتر طریقہ جس میں آل کے ساتھ اصحاب کا بھی ذکر ہو وہ افضل اور بہتر درود پاک ہے۔ اسی طرح روح المعانی بڑی معروف تفسیر ہے، اس کے جو مفسر ہیں صاحب تفسیر روح المعانی سید محمد آلوسی افندی، آپ کی یہ کتاب اعتراض المذہب فی شرح قصیدۃ مدح الباز الاشہب، اس کے آخر میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ آل پہ درود پاک پڑھنا چاہیے، ان کا ذکر نص یعنی حدیث پاک میں موجود ہے، اور اصحاب پر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی آل کے تحت اصحاب بھی آ جاتے ہیں۔ بلکہ اصحاب پہ درود پاک پڑھنا اولا ہے کہ صحابہ کرام قیاس کی روح سے اس آل سے بہتر ہیں جس آل نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت نہیں پائی، آپ کا دیدار نہیں کیا، یعنی حضور کے ساتھ نسبی تعلق تو رکھتے ہیں لیکن آپ کے بعد وہ دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا۔ صحابہ کرام اس آل سے بالکل افضل ہیں من حیث المجموع۔ تو جب مطلق آل پہ جنہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا صرف ایمان لے ان پہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے، تو وہ صحابہ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا، آپ کی مجلس میں بیٹھے، ان کے اوپر درود پاک پڑھنا بدرجہ اولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آل کا ذکر تو موجود ہے، تقریباً تمام حدیث میں آل کا ذکر موجود ہے، اور آل کے تحت بھی صحابہ کرام آ جاتے ہیں، اس لیے کہ آل کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں مختلف معنی ہیں۔ امام ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب جلاء الافہام جو درود پاک کے حوالے سے ہے اس میں ذکر کیا۔ اس طرح ایک اور کتاب مصنف ہے محمد بن احمد بن سالم السفارینی، ان کی کتاب غذاء الالباب فی شرح منظومۃ الآداب، اس کی صفحہ 27 کے اوپر ذکر کرتے ہیں کہ آل کے 3 مشہور معنی ہیں۔ ایک آل رجل نفسہ، آل ذات کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے آل و زید کی آل، اس کا مطلب ہوتا ہے نفس و زید، یعنی زید کی اپنی ذات، یعنی آل ذات کا معنی بھی دیتا ہے۔ دوسرا وآلہ لمن تبعہ، آل کا لفظ متبعین، پیروکار، ماننے والے، فرما بردار، پیچھے پیچھے چلنے والے، اتباع کرنے والے، ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس طرح آل کا جو کلمہ ہے یہ اہل و اقارب یعنی رشتہ داروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو لفظ آل کا اطلاق قرآن میں بھی بہت ساری مقامات پہ لفظ آل آیا ہے، اور اس کا اطلاق متبعین یعنی پیروکاروں پر، پیروی کرنے والوں پر، اتباع کرنے والوں پر، پیچھے پیچھے چلنے والوں پر بھی بولا گیا ہے، جیسے کتاب آل فرعون، آل فرعون قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے، اور اس سے مراد فرعون کے پیروکار ہیں، فرعون کی بات کو ماننے والے ہیں، اس کی رعایا ہیں۔ تو اس طرح لفظ آل کے تحت صحابہ کرام بھی آ جاتے ہیں کہ آل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ پیروکار،
اور اس طرح کی روایت بھی یہ بھی بیان کی ہے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم الاتقیاء من امتہ۔ حضرت محمد بن احمد بن سالم السفارینی اپنی کتاب غذاء الالباب فی شرح منظومۃ الاداب جلد اول صفحہ 27 پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آل نبی ہم الاتقیاء من امتہ، حضور کی آل میں آپ کی امت کے تمام متقی لوگ آ جاتے ہیں، تو صحابہ کرام بدرجہ اولا آ جاتے ہیں، تو لفظ آل کے تحت بھی صحابہ کرام آ جاتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کا ذکر کرنا درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بھی مستحب ہے۔ تو ایسا درود پاک پڑھ لیا جائے کہ جس میں اصحاب کا ذکر بھی آ جائے، یہ زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، فرض واجب نہیں ہے، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اس طرح پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ بارہ صرف آل کا کلمہ بھی آ جائے گا تو اس میں اگر یہ نیت کر لیجئے کہ مقصود آل سے آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے متعلقین بھی ہیں اور آپ کے صحابہ کرام اور ساری امت ہے، تو اس میں بھی صحابہ کرام بدرجہ اولا شامل ہو جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔